کھلونا بندوق، ڈز 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 ڈز۔ سارے بچے ہنستے ہوئے ماسٹر صاحب کے پاس سے دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ سب کے ہاتھوں میں کھلونا بندوقیں تھیں۔ وہ ایک دوسرے پر بندوق تان کر منہ سے ڈز ڈز کی آوازیں نکال کر یہاں وہاں بھاگ کر کھیلتے رہے۔ ماسٹر صاحب خاموشی سے گزرنے لگے کہ اس کی نظر اپنے یتیم بھتیجے سدیس پر پڑی، جو ایک طرف سب سے انجان کھڑا ہوا تھا۔ 1 سال قبل سدیس کا باپ اصلی بندوق صاف کرتے ہوئے گولی چلنے سے مر گیا تھا۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب نے اس کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ سدیس ایک طرف افسردہ کھڑا بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنے چچا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ اس نے فخری انداز میں دوستوں سے کہا، چچا جان آ گئے، میرے پیارے چچا جان آ گئے۔ ہاں ہاں اب میرے ہاتھ میں بھی بندوق ہوگی، اب میں بھی چور سپاہی والا کھیل کھیلوں گا۔ آہا آہا کتنا مزہ آئے گا، اب ہم سب مل جل کر کھیلیں گے۔ ماسٹر صاحب قریب آئے تو سدیس نے ان کا بغور جائزہ لیا۔ ماسٹر صاحب کے خالی ہاتھ دیکھ کر اس کی چہچہاٹ افسردگی میں بدل گئی۔ اس نے ناخوش ہو کر چچا سے شکایت کے انداز میں کہا، چچا جان آپ تو خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ میں نے آپ کو بندوق لانے کا کہا تھا اور آپ نے کہا کہ مجھے بندوق سے بھی اچھا تحفہ لا کر دیں گے۔ دیکھو محلے کے سارے بچوں کے پاس کھلونا بندوقیں ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں تیرے ابا نہیں ہے اس لیے کوئی تجھے بندوق لا کر نہیں دیتا۔ وہ تقریباً رونے لگا۔ ماسٹر صاحب نے سدیس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی، نہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، میں ہوں نا، میں نے صبح تحفہ لانے کا کہا تھا اور وہ میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ بندوق سے اچھا تحفہ ہوگا، میں اپنے وعدے کو پورا کر چکا ہوں۔ میں تمہارے لیے بندوق سے اچھا اور طاقتور تحفہ لایا ہوں، لیکن مجھے کھیلنے کو بندوق ہی چاہیے اور وہ آپ کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہی۔ انہیں دیکھو سب کے پاس بندوقیں ہیں اور وہ سب کتنا خوش ہیں۔ سدیس نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب باقی بچوں نے دوڑنا بند کر کے ان دونوں کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا۔ ان میں چند شریر بچے سدیس کو تنگ کرنے کی نیت سے بار بار اپنی بندوقیں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ماسٹر صاحب نے سدیس کو مطمئن کرنے کی غرض سے کہا، بیٹا بندوق بری چیز ہے، اس عمر میں بچوں کو بندوق نہیں دینی چاہیے، یہاں تک کہ کھلونا بندوق بھی نہیں۔ میں اس حق میں نہیں ہوں۔ سدیس پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے جو تحفہ آپ لائے ہو وہ دکھاؤ پہلے، اگر مجھے پسند نہ آیا تو پھر بندوق لا کر دو گے۔ ماسٹر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے دیگر بچوں کو اپنی جانب بلاتے ہوئے آواز دی، سب بچے ادھر آئیں، سب آ جائیں، میں آج تم سب کے لیے بندوق سے بھی اچھا اور طاقتور تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بچے بڑے شوق سے بھاگتے ہوئے ماسٹر صاحب کے قریب آ گئے۔ ماسٹر صاحب نے بڑے پیار سے بچوں کے ہاتھوں سے کھلونا بندوقیں لے کر ایک طرف رکھنا شروع کی۔ اس کے بعد ہر بچے کو کھلونا بندوق کے بدلے ہاتھ میں ایک ایک قلم دیتے ہوئے کہا، یہ بندوق سے زیادہ اہم ہے۔ آج دنیا کا مقابلہ کرنا ہے نا تو قلم کے سہارے کرنا ہوگا، نہ کہ بندوق کی مدد سے، اسی سے قومیں بنتی ہیں۔ سدیس سمیت سارے بچوں پر ماسٹر صاحب کی یہ باتیں اثر کرنے لگیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج سے ہی کھلونا بندوقیں چھوڑ کر قلم اٹھائیں گے اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے۔